جی میں اس بات پہ آتا ہوں، لیکن میرے خیال میں ضروری ہے اگر آپ ایک موقع دیں، صرف دو باتیں میں کشمیر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ یہ 12 جو سیٹیں ہیں پاکستان والی مہاجرین کی، یہ ختم ہونی چاہیے. میرے خیال میں ان کے جو ڈیمانڈ ہے اس میں بڑا تضاد ہے، کیونکہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، ایک تو یہ سیٹیں جو ہیں یہ 12 اور 12 ہوتی تھی، یعنی 12 لوکل سیٹیں تھیں، 12 مہاجرین کی سیٹیں تھیں. تو اگر یہ پیسے بچانا چاہتے ہیں، اس وقت 53 سیٹس ہیں، تو 12 کے فارمولے پہ آ جاتے ہیں. اصل تو یہ سیٹیں بنی ہی مہاجرین کے لیے تھی، اور یہ چونکہ انہوں نے وہاں علاقے نہیں چھوڑے، کچھ ان کو مطلب کمپیریٹیولی بہت کم وہ نقصان دیکھنا پڑا تھا، تو اس لیے ان کی ریپرزنٹیشن کی یہ ساری بات تھی. یہ تاریخ جو ہے یہ گواہی دیتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ 12 اور 12 پہ آ جائے پھر تو بہت زیادہ پیسے بچ جائیں گے. وہ جو کہتے ہیں ہم بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ بوجھ یہ ہلکا کریں. دانیال صاحب، ان کا مطالبہ جیک کا یہ ہے کہ یہ جو 12 سیٹس ہیں وہ ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے کشمیریز کی، وہ پنڈی اور اسلام آباد سے استعمال ہو جاتی ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. یہ میں وہیں آ رہا ہوں. جو سیاسی مقاصد کی بات پنجوتا صاحب کر رہے ہیں یہاں پر پاکستان میں ہی کر رہے ہیں نا، تو جب نہیں ہونا ہوگا تو 12 سیٹوں کی کوئی انتظار یا کوئی فکر نہیں ہے کسی کو، وہ کر گزریں گے. اس لیے یہ مزیہ بات ہے جو ان کا مطالبہ ہے. دوسری ان کی بات کرپشن سے ہے. اگر آپ تھوڑی سی تاریخ دیکھیں یا لوٹا ہونے کی، جو لوکل سیٹس ہیں آپ حلقہ وائز دیکھ لیں تاریخ میں، یہ پوری اسمبلی جو ہے یہ لوٹا بنی ہے جو لوکلز کی ہے، جو مہاجرین کی سیٹوں کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. کرپشن کی بھرمار لگی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں ان کے کیسز جو ہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا یہ گارنٹی کرتے ہیں یہ 12 سیٹیں ختم ہونے سے ایک تو یہ وہاں پر ہلچل نہیں ہوگی، لوٹا بننے بند ہو جائیں گے؟ تو یہ فلور کراسنگ کا بل پاس کرے نا، یہ نیب کو لائے نا سامنے، ان کے اوپر سختی کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کا بول بالا ہونا چاہیے، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کشمیر کاز کو ٹھیس پہنچائیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ شاید پتہ نہیں ہے، جب کشمیر کو ہڑپ کیا انڈیا نے 370 آئینی شک تبدیل کر کے، تو اس وقت انڈیا میں مہاجرین کی سیٹیں تھیں، وہ انہوں نے ختم کر دیں. 2 سال بعد انہوں نے وہ بحال کی جب ان کو یہ پتا چلا لیگل ایکسپرٹ سے کہ آپ تو اپنا کیس تباہ کر بیٹھے ہیں کشمیر کا سارا، تو وہ بحال کی انہوں نے امینڈمنٹ کر کے. آپ صرف اس امینڈمنٹ کا جو عنوان ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز، وہ ذرا پڑھ لیں. لوگوں کو معلومات کم ہوتی ہیں، جذبات زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی الیکشن نہیں مانتے، ہم کسی اسمبلی کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ 74 کا جو آئین ہے کشمیر کا وہ بھی غلط ہے، جبکہ وہ بنا تھا 1974 میں، ایک جمہوری دور تھا، اور وہاں 2/3 میجورٹی لا ہے، وہ آلموسٹ یونینیمسلی پاس ہوا. دانیال صاحب، اس پہ جو ایک بنیادی اعتراض، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا ہے، لیکن جو ایک بنیادی اعتراض اس پہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ مفاہمت سب سے بڑا حل ہوتا ہے. اٹس بین ویری لانگ کہ ہم لوگ اس طرح کے کیسز دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کو یا پارٹیز کو احتجاج کرنے پہ یہ ڈکلیئر کر دینا کہ وہ غدار ہیں، غدار کے سرٹیفکیٹس بانٹنا اور ان کو انڈین سپانسرڈ قرار دے دینا، یہ اس کا حل نہیں ہے. میں آنا چاہتا ہوں اس طرف. آپ دیکھیں ان کے پہلے جو مطالبات تھے وہ صرف 3 تھے، وہ 3 سے 38 بن گئے. اچھا. اور 38 بنا کر وہ کہتے ہیں یہ ہم حل کر لیں اس حلے میں، اگلے حلے میں ہم ان کو 380 کریں گے. یہ ان کی تقریروں میں ہے حصہ. میں آپ کو اگر آپ ریکارڈنگ کہتے ہیں میرے فون میں چلاتا ہوں، آپ چلا دیں لوگوں کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ یہ لڑائی کرنے کا فیصلہ کیا ہوا انہوں نے ایسکیلیٹ کرتے جانا جب تک سے لڑائی نہ بنے. یہ فیصلہ کیا ہوا انہوں نے ان کے پاس جاتے ہیں جی ایک منٹ ہے جی، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 12 سیٹوں سے جو ان کے مقاصد ہیں وہ بالکل حل نہیں ہونے. ان کے مقاصد در حقیقت کچھ اور ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان بن ہو، یہ چنگاری کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اور چاہتے ہیں کہ وہاں سے جو ایک سینسٹیو نوڈ ہے وہاں سے اگر آگ بھٹکے گی تو پھر باقی علاقے میں بھی جو چیز نہیں ہو پائی 2-3 سالوں سے وہ شاید ہو جائے، اور اس لیے یہ سارا کٹ جوڑ ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا مندوخیل صاحب، آپ کی حکومت بھی کامنٹ کر سکتے ہیں، نعیم صاحب اس پہ آپ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کے لیے کیا کر سکتی ہے. اب یہ اس طرح کی جو حالات ہوتے ہیں اس میں اپوزیشن اور حکومت تو پیچھے رہ جاتی ہے، پاکستان آگے آ جاتا ہے. اب جبکہ اتنی بری صورتحال اگر کشمیر میں ہوتی ہے جو شہرگ ہے پاکستان کی، تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس پہ کردار ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں جی پلیز. کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کے جو موقف ہے اس میں بہت بڑا ایک تضاد ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ گجرانوالہ میں کشمیر سے مہاجر ہو کے آئے ہیں، وہاں مقیم ہیں، یا سیالکوٹ میں مقیم ہیں، یا ناروال میں مقیم ہیں، پنڈی میں مقیم ہیں، یہ تو باہر کے لوگ ہیں، ان کو تو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ آ کے جو ہے نا ہمارے وہاں لوکل معاملات میں مداخلت کریں یا اس کا حصہ بنے اسمبلی کا. لیکن جو ایک اوورسیز پاکستانی کی سیٹ ہے
وہ ان کو قابل قبول ہے, اس کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں. اور مطلب جو جرمنی میں بیٹھا ہے, جو لندن میں بیٹھا ہے, وہ ان کو قابل قبول ہے, وہ باہر کا نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کی زیادہ قربتیں ہیں. جو بیچارہ قربانیاں دے کے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو صرف ایک جموں میسیکر تھا اس میں 2 لاکھ ڈاکیومنٹڈ ہے, 2 لاکھ لوگ مائیں بچے قتل ہوئے تھے. آج فلسطین میں پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, وہاں صرف مطلب اس کے مقابلے میں دیکھیں تو 75,000 لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا سے لندن تک جو ہے لاکھوں کے مجمع جو ہیں ان کے حال کی. آپ تھوڑا احساس کریں بھائی, کون سی آپ 2 کوڑیوں کی بات کر رہے ہیں؟ سارا پیسہ تو آپ کو پاکستان دیتا ہے. جو آپ کے مطالبے ہیں سارے پل کے, ایئرپورٹ کے, ہسپتال کے, اسکولوں کے, سڑکوں کے, ٹنل کے, ڈیم کے, وہ سارے آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے کر رہے ہیں. پیسے آپ کو پہلے دن سے 80 سے 90% پاکستان دے رہا ہے, اور آپ کو زیادہ فکر پڑی ہوئی ہے 2 کوڑیاں بچانے کے لیے. کشمیر چاہے جو آگ لگ جائے, اس میں جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے نعیم صاحب, اس پہ آپ جلدی سے کامنٹ. کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت لڑائی ہمیں نظر آتی ہے, ایک طرف بظاہر یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ علی امین گنڈا پور واپس بحال ہوں, نو کانفیڈنس موشن بھی آ سکتا ہے سہیل آفریدی کے خلاف. تیسرا الزام ان پہ یہ ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ بہت قریب ہیں, جس کی وجہ سے یہ اراکین ناراض ہو رہے ہیں, اور دیگر بھی بہت سے مسائل ہیں. تو یہ کیا سچویشن ہے, آپ اس کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں؟ جی میرے خیال میں یہ ٹپیکل وہ پالیٹکس ہے جب بنیادی طور پر آپ کے پاس کوئی سمت نہ ہو جو پارٹی کی اصل کوہیسونیس ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کس مطلب آئیڈیالوجی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. اور کبھی آپ کچھ کہتے ہیں, کبھی آپ کچھ کہتے ہیں, اور اس طرح بدلتے بدلتے پھر ظاہری بات ہے وہ ایک مفادات کی جو ہے نا باقی چیزیں ہٹ جاتی ہیں. مفادات کی تو خیر ہر جگہ حصہ ہوتا ہے, لیکن باقی چیزیں ہٹ جاتی ہیں اور خالصتاً مفادات کی جو نا جنگ لگ جاتی ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں خیبر پختونخوا میں. اگر 15 سالوں میں کوئی وہاں پر ایسی خاطر خواہ تبدیلی آنی تھی باقی صوبوں سے ہٹ کے, جو کہ ایک نیا انداز پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی نیا پاکستان بننا, تو وہ بن چکا ہوتا ابھی تک. کم از کم اس کے اثرات تو نظر آ جاتے ہیں ہمیں, لیکن دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ وہی جو رن آف دا مل پالیٹکس ہے پاکستان کی, وہی برپا ہو رہی ہے. لیکن ویسے سہیل آفریدی صاحب وفاق کے قریب آ رہے ہیں, خفیہ ملاقاتوں کی بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکومت کے ساتھ, اور یہ وجہ ان کے سروائیول کی. یہی الزامات گنڈا پور صاحب پہ تھے, وہ کون سا سروائیو کر گئے ہیں؟ نہ یہ سروائیو کریں گے. جب جماعت ہی ساری کانوں کی کچی ہے, جس کے اوپر جو مرضی الزام لگا دیں تو وہ چیزیں سٹک کرنی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے خلاف عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے. اب میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ تھوڑی سی اس سے گہری ہے کہ آپ صرف اثرات دیکھ رہی ہیں, میں اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی مندوخیل صاحب ہے, میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک آگ میں سے ڈھلتے ڈھلتے ایک سوشلزم کمیونزم کا ان کا ایک بنیادی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے. کوئی مانے نہ مانے, مفادات اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن ان کی چیز تو ہے. اب پی ٹی آئی میں وہ چیز جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکی. آپ نے پہلے کہہ دیا کہ جناب ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے, یہ ٹرینیں چلانے اور یہ بس چلانا یہ جو ہے نا فضول پیسے کا ضیاع ہے, اور ایک فلسفہ چل نکلا, پھر آپ نے خود ہی بس بنا دی, خود ہی موٹر وے بھی بنا دی, سب کچھ. تو مطلب یہ ہر چیز جو ہے نا یہ بس جیسے مچھلی کے باہر پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے, اس طرح سے پالیسی بھی تڑپتی رہی ہے. اس کی وجہ سے وہ تو کوئی ایسی سمت ہے نہیں جس میں سب اکٹھے ہو کے زور لگائیں, تو پھر ذاتیات کی جنگ بن جاتی ہے, مفادات کی جنگ بن جاتی ہے, اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو سامنے آ رہی ہے. باقی یہ جو نعرے تھے بلند و باغ جو ہم نے سنے ہیں ساروں کے, ایون جو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ ہے وہ آپ کے حالت دیکھ لی ہے. جو یہ آپ بڑے پرانا یہ روٹی کپڑا مکان کا وہ کتنا مل گیا روٹی کپڑا مکان لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے. اور جو یہ ریاست مدینہ والا تھا 15 سالوں میں, آپ دیکھ لیں جا کے. میں تو ابھی پرسوں پشاور سے آیا ہوں, ایک کام سے گیا تھا, مجھے تو کوئی وہاں پر مدینہ کی خوشبو ہوا نہیں نظر آئی, سچی بات ہے. اور انفارچونیٹلی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے سب سے بڑے مسائل ہیں, نمبر 1 مہنگائی انفلیشن, اور نمبر 2 ان امپلائمنٹ. جو اسٹیٹس کے جو جی بی میں الیکشنز ہوئے اور مینیفیسٹو میں کہیں ہمیں کلائمیٹ چینج سے متعلق اتنا بڑا مسئلہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا. نہیں, کلائمیٹ چینج پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے جی. یہاں پر روٹی کی لڑائی ہے جی. میں پلیز انڈرسٹینڈ, 70% لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کا نمبر 1 ایشو کیا, انہوں نے کہا انفلیشن, 20% نے کہا ان امپلائمنٹ, باقی سب کچھ کلائمیٹ چینج, نیوکلیئر, کشمیر. ایک منٹ, میں جی بی کی بات کر رہا ہوں, وہ سب کچھ 10% میں, کسی کا 0.5% ہے, کسی کے 2% ہے. سو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. جو انفلیشن ہے ابھی ہم ڈبل ڈیجٹ میں جا رہے ہیں. پہلی جو حکومت تھی اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس کی جو کووڈ کی جو سٹیمولس پیکج تھا, اس کی وجہ سے جو اکانومسٹ ہے وہ جانتے ہیں کہ چھت میں سے نکل کے مہنگائی چلے گی. ابھی اس پہاڑ ٹوٹے ہوئے کے نیچے سے لوگ دبے ہوئے نکلے نہیں ہیں کہ یہ نیا نون لیگ نے تیار کر دیا پہاڑ.
रिकॉर्ड, अभी हम डबल डिजिट में, इस आप देख लेना इस साल, ये माली साल में 20% पे महंगाई जाएगी और दोबारा से इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 15% करना पड़ेगा। तो इसमें जो सूरत नहीं, मैं तो जो फैक्ट्स हैं वो बता रहा हूँ, तो उसमें पीपल्स पार्टी के दौर में भी 20% पे गई थी महंगाई, और बेरोज़गारी जो है वो 21 साल बुलंद तरीन सतह पर है। तो इसमें ना सूबों का कोई किरदार अदा कर रहे हैं, ना मरकज़ी हुकूमत कर रही है, और लोग जो हैं पिसते चले जा रहे हैं। जब तक से ये एक मरबूत प्लान जिसमें बेरोज़गारी और महंगाई यकीनी तौर पर ख़ात्मा ना हो इसका, तो वो लोग तो पिसते रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इसमें इन जमातों का मफादात का टकराव है, ये नहीं ये कर सकते। और मुझे इस बात से मैं अपनी मिसाल आपको दे देता हूँ। मुझे तो सारे अजीज़ हैं, मैं तो सबके करीब हूँ, सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये मसले इनसे हल ही नहीं होने हैं। तो मैं कोई इधर मतलब अपने लिए तो आया नहीं हूँ, मैं तो अवाम के मसले हल करने आया हूँ, इसलिए मैं अलग हूँ। ठीक है, मंदोखेल साहब, आप हो रहा था और अब आपको लगता है कि जो बजट आने लगा है उसमें अवाम के लिए कुछ है या कुछ भी नहीं? मैं सिर्फ एक ये जो गुफ्तगू चल रही है इसमें एक कमेंट करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो मेरे कम अज़ कम जो सबसे घिनौने खौफ थे वो अनफॉर्चुनेटली मुझे साबित होते नज़र आ रहे हैं पंजोता साहब की गुफ्तगू से, कि ये मनोवन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो है ना दफा किए चले जा रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि कत्ले आम हो, कोई भी नहीं चाहता कि इस किस्म की जुल्म या ज़्यादती हो, लेकिन कहने का मकसद ये, जब एक कानून मौजूद है जिसकी हमेशा PTI आजकल ज़िक्र करती है कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चलनी चाहिए, तो वहाँ पर भी एक आइन और कानून हो। तो जब भी कोई जत्था इकट्ठा होकर उसके ऊपर धावा बोल के हमलावर हो जाए, तो फिर स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे और उनको करे। वो तो 74 का आइन भी नहीं मानते, मैंने पहले जिक्र किया यहाँ पर, और वो ये कहते हैं जी उड़ा के ले जाए आइन, हम इसको मानते नहीं है, ये खुद गैर कानूनी है सारा। तो ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं चल सकता ना। जब आप जंगल का कानून बनाते हैं तो वो इन्होंने खुद मांगा है, अब जब आ रहा है तो वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जी जंगल का कानून क्यों है। अब वो कहते हैं हमें आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक ट्रीट होना चाहिए, हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं वो किधर हैं? वो आइन में। आइन को तो आप कह रहे हैं कि इसको रद्दी के टोकरे में फेंको और हमारी सीटें ख़त्म करो, हम तो खुद इलेक्शन लड़ेंगे भी नहीं, और आपकी जिम्मेदारी है ये जो मर्जी करें, हम इस आइन को मानते ही नहीं। तो फिर आप मुझे बताएं फिर उसका नतीजा क्या निकलना है? और मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 3 से 38 मुतालबात और 38 से 380 मुतालबात ये करते चले जा रहे हैं। इनका किरदार कुछ और है, ये कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आज पंजोता साहब की बातें सुनिए, कन्फर्म कर दिया कि ये PTI की B टीम है और ये तैयार कर रही है जो ये यहाँ पर नहीं कर सके हैं पाकिस्तान में इतने साल लगा के, अब चाहते हैं कि वहाँ से चिंगारी उठे। और अफसोस की बात यह कि जो पहले ही बेचारे मजबूर हैं, जो पहले ही बेचारे अपने घर छोड़ के भागे हुए, उनके कंधे के ऊपर रख के मतलब पूरी भैंस जो है ज़िबा कर रहे हैं अपने 2.5 किलो गोश्त के लिए। बेचारे मुहाजिरीन की शामत आ रही है, उनकी शनाख्त ख़त्म कर रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात किसी की ज़िंदगी में सबकी अहम बात जब वो शनाख्त होती है, तो आप कह रहे हैं आप कश्मीर का हिस्सा नहीं, आप जाए भाग जाएँ यहाँ से। ऐसे कभी हो सकता है? आप खुद सोचें। मैंने आपको इंडिया की मिसाल दी, उनको अक्ल आ गई है, हमें अक्ल नहीं आ रही है। आखिरकार इससे हल क्या होना है? क्या वाकई ये समझते हैं कि ये अगर 12 सीटें नहीं होंगी तो वहाँ पर फ्लोर क्रॉसिंग बंद हो जाएगी कश्मीर की असेंबली में? कैसी बातें कर रहे हैं कि करप्शन ख़त्म हो जाएगी? कैसी बातें कर रहे हैं? अगर खर्चा कम करना है तो आए पुराने फार्मूले पे चलते हैं, 12 सीटें कर दें, 53 से आधी ख़त्म कर दें। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाली उनको ठीक लग रही है, जबकि कहते हैं कि गुजरांवाले से ठीक नहीं है। ये कैसी हिकमत अमली है? मतलब टोटल हर बात पे यू टर्न। और फिर जो कहते हैं कि जी हमने पैसे बचाने हैं, वो पैसे तो आप खुद पाकिस्तान से मांग रहे हैं। और पाकिस्तान को आप कह रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि पाकिस्तान इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो हमने फॉरेन पॉलिसी हमने पाकिस्तान को दी हुई है। तो जब वो कह रहे हैं कि उनको ज़रूरत है कश्मीर कॉज को डिफेंड करने के लिए, तो फिर आप उनकी भी नहीं मान रहे, आइन की भी नहीं मान रहे, और डिमांड्स बढ़ाते चले जाए। असल में ये चाहते ये थे कि लड़ाई हो, और वो फाइनली हो गई है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा।